نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں دو تین چھوٹے چھوٹے لیکن بہت اہم مسئلے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور نوبت اللہ تعالیٰ معاف کرے طلاق تک پہنچ جائے، تو اس کا جو بیٹا ہوگا ان کا اگر ہے تو وہ کس کے پاس رہے گا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خاص طور پہ عدالتوں میں یہ پھر جا کے تو بڑے مسائل پیدا کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 2351 اس کا نمبر ہے، 2351 ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ 2351، اور سنن ابن داؤد میں ہے 2277۔ یہ دو میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے بتا دیے ہیں، اور راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا جب ان کے والدین کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا کہ وہ بچہ یا اپنی ماں کے پاس رہے یا اپنے باپ کے پاس، یعنی کہ یہ اولاد کا یہ حق ہے، اولاد کی مرضی ہے کہ جس کے ساتھ چاہے وہ رہ سکتا ہے، اس کو کوئی فورس نہیں کر سکتا، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ کیا بہتر سمجھتا ہے کہ میری ماں میری زیادہ دیکھ بھال اچھی طریقے سے کر سکتی ہے یا میرا والد کر سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اختیار دیا تھا کہ جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ رہو۔ اور ایک اور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، 2352 نمبر ہے، اور سنن ابن داؤد میں ہے 2244، اور سنن نسائی میں ہے 3525۔ یہ تین میں نے کتب کے آپ کو حوالے بتا دیے ہیں، اور اس کے راوی ہیں رافع بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک کافر تھا۔ روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ ان کی ماں کافر تھی یا باپ کافر تھا، لیکن ایک کافر تھا ان میں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، تو آپ نے مجھے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو میں کافر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ والد کافر تھا یا والدہ کافر تھی، بہرحال ایک کافر تھا۔ تو رافع بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جو ان میں سے کافر تھا اس کی طرف متوجہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ اسے ہدایت فرما۔ تو پھر میں مسلمان کی طرف متوجہ ہوا، واللہ عالم کی ماں مسلمان تھی یا باپ مسلمان تھا۔ تو جب میں مسلمان کی طرف متوجہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ فرما دیا، یعنی کہ مجھے مسلمان کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی حدیث یہی ثابت کرتی ہے کہ یہ اولاد کا حق ہے کہ وہ جس کے ساتھ بہتر چاہے وہ اس کے ساتھ رہے۔ آپ کو میں نے کتب حدیث کی جو ہے وہ نام بھی بتا دیے ہیں اور نمبر بھی بتا دیے ہیں۔ معاذ اللہ کو میں اپنی طرف سے یہ بیان نہیں کر رہا، اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر بتاتا ہوں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نمبر کا کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ میں تو وہی نمبر بتا رہا ہوں جو نسخے میرے پاس ہیں یا جن کتب حدیث کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے نسخے میں کوئی نمبر مختلف ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی روایت وہی ہوگی۔ اور یہ جو کام ہوتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں تو اس کے الٹ چلتا ہے کہ بڑی بڑی گواہیاں دلوا لیتے ہیں لوگ کہ نہیں جی یہ اس کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کا والد بہتر ہے یا والدہ بہتر ہے۔ تو گواہی کے بارے میں دو حدیثیں، گواہی کے بارے میں ماشاءاللہ کافی بیان ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ضروری ہے کہ ہم دو تین حدیثیں روایت کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ گواہی جب تک کوئی مانگے نہ یا آپ سے گواہی دینے کے لیے کہے نہ، گواہی نہیں دینی چاہیے، یہ ناجائز ہے۔ حدیث سماعت کر لیں کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 2362،
2362 اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2652 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں 3859 یعنی 3 حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ کو میں نمبر ساتھ ساتھ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں کچھ لوگوں نے یہ نہ سنی ہو تو ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے میں ساتھ آپ کو حدیث کی کتاب کا نام اور نمبر بتا رہا ہوں۔ اور میں پہلی بھی عرض کر چاہوں گا کہ نمبر میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف ہو، کیونکہ ہر نسخے میں نمبر مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ روایت یہی ہوگی، روایت میں انشاءاللہ تعالی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے زمانے والے، یعنی صحابہ کرام۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ پھر جو اس کے قریب زمانہ ہوگا وہ بہتر ہوں گے، یعنی کہ تابعین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے، توجہ سے سنیے گا، پھر آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی ان کی قسم سے اور ان کی قسم ان کی گواہی سے سبقت لے جائے گی، یعنی کہ انہیں گواہی دینے میں اور قسم کھانے میں بڑی جلدی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل یہی حالات ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم کھا لیتے ہیں، اور قسم کے بارے میں کافی بیانات ہو چکے ہیں۔ تو گواہی بھی اس وقت دینی چاہیے جب کوئی آپ کو گواہی کے لیے کہے، اگر کوئی گواہی کے لیے نہیں کہتا تو پھر آپ کو گواہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں نے حدیث آپ کو بیان کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دینے میں اور قسم کھانے میں بڑی جلدی کریں گے، انہیں بہت جلدی ہوگی کہ ہم گواہی دیں، حالانکہ ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ گواہی دینا اور قسم کھانا۔ قسم کے تو بہت سزا ہے اس کی، جھوٹی قسم کا جو ہے وہ قرآن پاک کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے 3 پھر ہوتے ہیں کفارے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اس درجے کا، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنایا جائے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ یہ جھوٹی قسم ہمیں نہیں کھانی چاہیے، اور پہلے بھی بیان میں کہہ رہا ہوں ہو چکا ہے کہ قسم اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو جھوٹی گواہی لوگ دیتے ہیں، ایک تو ہے کہ گواہی بن مانگے دیتے ہیں اور پھر جھوٹی دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی کا کیا وبال ہے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 2372 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں 2314 اور راوی ہیں حریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ کئی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو پہلے کبھی یہ سنی نہیں ہے اس طرح کی حدیثیں، تو اس لیے میں آپ کو ساتھ نمبر بتا رہا ہوں اور حدیث کی کتب کے نام بھی بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اور پھر آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ اس لیے قسم کھاتے وقت اور گواہی دیتے وقت بہت سوچ سمجھ کے گواہی دینی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی جھوٹی قسم یا آپ کی جھوٹی گواہی کسی کی زندگی تو ختم نہیں کر رہی، کسی کا تلافی نقصان تو نہیں کر رہی۔ اس لیے جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو کسی بات کا، کسی واقعہ کا، اور آپ سے کہا نہ جائے، اس وقت تک نہ قسم کھائیں اور نہ جھوٹی گواہی دیں۔ اس کی سزا میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو وہی 1-2 باتیں جو میں تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ جو میں مسائل چھوٹے چھوٹے بیان کر رہا ہوں یہ ہمیں ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے، پھر کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی میں ہم گناہ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہم وہ کام کر دیتے ہیں، اور وہ گناہ ہوتا ہے، بڑا شدید گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر
طریقے سے ہر طرح سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر ہم دوسروں کے در پہ کیوں جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتب جو ہیں وہ گھر میں لا کے رکھیں، بخاری شریف رکھیں، مسلم شریف رکھیں، اور مشکات المصابیح میں نے پہلے کہا تھا بہت پیاری کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، ماشاءاللہ 3 جلدوں میں آئی ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے یہ۔ اس میں حدیث بہت تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے دیے ہیں، ساتھ ان کی نمبر دیے ہیں، کتب کے نام دیے ہیں، بہت پیاری کتاب ہے، وہ لا کے رکھیں۔ اور دوسری بات، نماز کی پابندی کریں، خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وہ بخاری شریف کی حدیث میں اکثر بیان کرتا ہوں، 1117 نمبر ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کو علم دیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کی رہنمائی کریں۔ وہی حدیث جو بڑی دفعہ آپ کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ میں ناقص صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لالچ میں لگا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کوئی سن کے عمل کر لے تو ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔